बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बड़ी खबर जो है वो ये है कि जनाब सदर आसिफ जरदारी अचानक दुबई क्यों जा बैठे, और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी उनके पीछे पीछे दुबई क्यों जा पहुँचे हैं। 28वीं तरमीम में से क्या निकलने जा रहा है, और आखिरकार जब शाम को रिज़ल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। एक और वीलॉग भी कर देंगे। जो ज़िमनी इंतखाब है उसका रिज़ल्ट शाम 5 बजे 6 बजे आ जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर, हज़ारों जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके रिज़्क पर, उनके रोज़गार पर ये हुकूमत छुरी चलाने जा रही है। ये वैसे भी नून लीग का वतीरा रहा है कि जब भी ये हुकूमत में आते हैं लोगों को रोज़गार देने की बजाय लोगों से रोज़गार छीनते हैं, और इस मरतबा भी ऐसा ही हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की मिसाल आपके सामने है। लेकिन सबसे पहले आपको जो बताएं, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि जनाब बग़ैर किसी शेड्यूल के और बग़ैर किसी ऑफिशियल इंगेजमेंट के सदर आसिफ जरदारी साहब दुबई जा पहुँचे हैं और पिछले कोई 4-5 दिन से वहाँ मुकीम हैं। वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो मुजवज़ा 28वीं तरमीम है उसके तहत NFC अवार्ड में कमी करना, और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है कि उनकी कोई सेहत के भी मामलात हैं, वो चेकअप कराने गए हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स जो उनके मौजूद हैं उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट्स है। लेकिन उनके पीछे पीछे ही जनाब जा पहुँचे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदर आसिफ जरदारी अभी उनको वक्त नहीं दे रहे। और सरफराज बुगटी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको पीपल्स पार्टी तब्दील करना चाहती है और उनकी जगह पे पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला लाना चाहती है, जिसकी हमायत नून लीग भी कर रही है कि अगर वो चाहते हैं तो अपना वज़ीर आला तब्दील कर लें। और इसकी तब्दीली की बड़ी जो वजह है वो बताई जा रही है वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुबैना तौर पर उनकी कबीना के अरकान के ऊपर करप्शन के कुछ इल्ज़ामात, उसका जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है, और उनकी जो नाकस परफॉर्मेंस है उसको भी इसकी एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में कोई तब्दीली इस हवाले से लाई जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो हुक्मरान जमात वहाँ पे है वो पीपल्स पार्टी है, और जरदारी साहब लगता है कि सरफराज बुगटी से नाराज़ हैं, और सरफराज बुगटी ने भी दुबई में डेरे डाले हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सदर जरदारी से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन ये मुलाकात अभी तक उनसे नहीं हुई है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या कटाकटी निकलता है। हाँ, अलबत्ता ये शुनीद है कि 28वीं आइनी तरमीम के ऊपर काम जो है वो जारी है, और उसमें NFC अवार्ड का भी एक इशू है, और उसके बाद कोई गवर्नेंस सिस्टम है, उस गवर्नेंस सिस्टम के हवाले से भी बात होगी कि उस गवर्नेंस सिस्टम को कैसे लागू किया जाए पाकिस्तान के अंदर। कोई मॉडल हैं, चाइना का है, तुर्किया का है, मिस्र का है, उसके ऊपर भी गौर व खौज किया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अभी इस मामले के ऊपर हुकूमत के साथ हाथ मिलाने को तैयार नज़र नहीं आती है। ये 28वीं तरमीम वाले मामले के ऊपर उनका इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो यही है कि इस मामले को अभी जो है वो ना छेड़ा जाए, और सूबों का हिस्सा वो कम करने को तैयार नहीं है। जबकि मुक़्तदर हलके और दीगर हुकूमती हलकों का ये कहना है कि NFC अवार्ड में तब्दीली बहुत ज़रूरी है, ताकि वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम हो और वफाक के पास भी इतने फ़ंड्स हों कि जो तरक्याती मंसूबे हैं और जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको वो मुकम्मल कर सकें। देखते हैं इसके ऊपर क्या निकलता है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को ये भी शक है कि 28वीं आइनी तरमीम अगर लाई गई तो सिर्फ़ इसमें जो है वो ये नहीं होगा कि NFC अवार्ड को ही तो में ही तरमीम की जाएगी, इसमें और इशूज़ भी जो गवर्नेंस के हवाले से हैं वो भी जो है वो सामने लाए जा सकते हैं।
تو اس کا بھی ابھی جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از جو ہے وہ وقت ہوگا۔ ایک اور اہم بات ہے وہ ہے جناب، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ملازمین بھرتی ہوئے تھے، ان کو جب نون لیگ کی حکومت آئی یا مشرف کی حکومت آئی یا پھر کافلی کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت آئی اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، تو وہ جو پیپلز پارٹی کے ملازمین بھرتی کیے گئے تھے 89-90 میں، پھر 94-95 میں، تو ان کو نکال دیا گیا، کانٹریکٹ ختم کر دیے گئے۔ تو ان کی بحالی کے لیے خورشید شاہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام ہی خورشید شاہ کمیٹی تھا۔ خورشید شاہ کمیٹی کی سفارش کے اوپر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ہزاروں ملازمین کو بحال کر دیا گیا تھا۔ کانٹریکٹ والے جو تھے وہ جناب مستقل کر دیے گئے تھے۔ اب جناب یہ شنید ہے کہ اے جی پی آر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسے تمام ملازمین اور افسران جو کہ خورشید شاہ کمیٹی کے تحت بحال ہوئے تھے ان سب کو فارغ کر دیا جائے اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ روک لی جائے۔ ایف آئی اے ہے، پی آئی اے ہے، سول ایویشن اتھارٹی ہے، ایف بی آر ہے، بہت سی وزارتیں اور ادارے ہیں ایسے ہیں جس میں یہ ملازمین جو تھے وہ بھرتی ہوئے تھے، لیکن اب ان کے روزگار پر پھر جو ہے وہ تلوار چلائی جا رہی ہے اور ان کو نکالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی رائٹ سائزنگ جو پالیسی ہے اس کا حصہ ہے، جس کے تحت مختلف وزارتوں کا جو ہجوم ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، اور اسی کے تناظر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جس کے اوپر جو ہزاروں ملازمین جو کہ خورشید شاہ کمیٹی کی سفارش پر بحال ہوئے تھے، اب ان کی سروس بھی جناب وہ کئی تو ریٹائر بھی ہو گئے، کئی کی سروس 20-20 سال ہو گئی، کئی کی اس سے بھی زیادہ ہو گئی، تو وہ اب جب عمر کے اس حصے میں ہے تب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو وہ بیچارے جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بنے گا۔ اس ایشو کے اوپر بھی ابھی جو ہے وہ لیکن جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ احکامات اے جی پی آر کو بھجوا دیے گئے ہیں کہ ایسے تمام ملازمین جو کہ خورشید شاہ کمیٹی کی سفارش پر بحال ہوئے تھے ان سب کی جو ہے وہ تنخواہیں روک دی جائے اور ان کو کام کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی ویسے ایک بات اچھی ہے کہ پیپلز پارٹی والے جب بھی حکومت میں آتے ہیں بے شک لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور اس میں وہ سفارشیں زیادہ چلتی ہیں، لیکن لوگوں کو روزگار دیتے ہیں۔ جب وہ نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے تو روزگار دینے کی بجائے جو ہے وہ لوگوں سے روزگار چھینا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا کرنے چاہیے، اور ابھی تو بہت زیادہ جو حالات جس طرح کے بنتے جا رہے ہیں، جو فیکٹس اور فگر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جس طرح کے اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ جس میں بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ بہتری نہیں آ رہی۔ تو وہ بھی ایک، لیکن ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے یا ان سے روزگار چھینیں گے تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھتے جائیں گے، اس سے غربت جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو اس طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ اب تب کہ میں آپ سے کے ساتھ بھی اعلان کر رہا ہوں، پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخاب جاری ہیں، 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو کوئی بدامنی کا یا کوئی ناخوشگوار واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں آئی تھی۔ نون لیگ نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے، وہ تمام کی تمام نشستیں حاصل کر لے گی۔ تو یہ تو جب رزلٹ شام کو آئے گا وہ تو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی نے سوائے لاہور کی سیٹ کے، جو لاہور میں 1 to 9 کا حلقہ ہے، پی ٹی آئی نے باقی تمام حلقوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، اور خیبر پختونخوا میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عمر یوب کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ البتہ پنجاب میں صرف لاہور کے حلقے کے علاوہ باقی تمام حلقوں کا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ الیکشن حکومت نے پہلے ہی جیت جانا ہے، تو لہٰذا وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے دھاندلی کا کہ جیت جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں اس الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان کے وہ جو لوگ ہیں وہ اب پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نون لیگ کے پولنگ اسٹیشن خالی پڑے ہیں، نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پولنگ اسٹیشن خالی پڑے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلیں، جس کی وجہ سے یہ بھی امکان ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا، کم ٹرن آؤٹ ہوگا۔ لیکن جو نون لیگ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹر نکل رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، فوج طلب کی گئی ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ کوئی بڑا واقعہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، شام تک اس کا بھی جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا۔ جب وہ رزلٹ آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔
لیکن فی الحال جو ضمنی انتخاب میں تو آج تک یہی ہوا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہی جو ہے وہ تمام جو نشستیں ہیں زیادہ تر اکثریتی نشستیں وہی حاصل جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔